کسی قوم کی یکجہتی جب انتشار کا شکار ہوتی ہے تو اس کی دفاعی میں دراڑیں پھول جاتی ہے۔ کوئی قوم اگر اپنے محور سے ہٹ جاتی ہے تو اس کی شیرازہ بندی منتشر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی جب کسی قوم کا مرکز کمزور ہو جاتا ہے تو نہ صرف مختلف صوبوں کی عالم بغاوت و سرکشی کی خواب دیکھنے لگتے ہیں بلکہ بیرونی قوتیں بھی اس قوم کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تانگ چانگ کرنے لگتے ہیں۔ یہی حال بغداد کی خلافت کا بھی ہوا۔ قوم میں یکجہتی نہ رہی، مرکز کمزور ہو گیا، صوبے بغاوت پر اترنے لگے۔ اپنے لوگ ذاتی مفادات کی خاطر غیر ملکیوں کو حملہ ہو کر خلافت بغداد کو ختم کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ ان حالات میں ہی ابن الالقمی اور نصیر الدین توسی جیسے لوگوں نے ہلاکو خان کو خلافت کے خاتمے کی دعوت دی۔ خلیفہ کو کچھ اپنے کیے کی سزا بھی ملی۔ اس نے چنگیز خان کو مسلمان حکمران علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی کیونکہ وہ اس کی بڑھتی ہوئی عسکری قوت سے خوفزدہ تھا۔ ہلاکو خان کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی پہلی جنگ میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اگر اندرونی قوتیں سازش نہ کر رہی ہوتی تو بغداد کا سپہ سالار منگولوں کی مرکزی شہر تک ہلاکو خان کا تعاقب کرتا۔ بہرحال ہلاکو خان تباہی و بربادی کا طوفان بن کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوا، لیکن مسلمانوں نے جب اپنے اندر اتفاق و یکجہتی پیدا کی تو ہلاکو خان کی لشکر کو نہ صرف بدترین شکست دی بلکہ اس کی موت کا سبب بھی بن گئے۔ 650 ہجری کا اوسط ترین دن تھا۔ کوہستان قزوین میں رات گہری ہوتی جا رہی تھی، چاروں طرف چپ اور خاموشی کا عالم تھا۔ کبھی کبھی کوہستانی سلسلے کے اندر بھیڑیے بلند آوازوں میں اسی طرح رونے لگتے جیسے خبیث روحیں ان کا شکار کرنے کے لیے ان کی تعاقب میں لگ گئے ہو۔ ایسے میں کوہستان قزوین کی چوٹی پر بنے الموت نام کی قلعے کے دروازے پر ایک شخص نے دستک دی۔ دستک دینے والا ڈھیلی ہوئی عمر کا ایک شخص تھا۔ اپنے ایک ہاتھ میں اس نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی۔ اس کے پیچھے عمر کے لحاظ سے بالکل اسی جیسا ایک اور شخص کھڑا تھا، وہ بھی اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے دروازہ کھولنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کہتے ہیں ایک ویلمی بادشاہ نے الموت نام کے اس قلعے کو تعمیر کروایا تھا۔ بعد میں ایک شخص حسن نے 246 ہجری بمطابق 860 عیسوی میں اسے دوبارہ تعمیر کروایا، اور پھر 483 ہجری بمطابق 1097 عیسوی میں حسن بن صباح نے اس قلعے پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس دروازے کے اندر جو چھوٹا دروازہ تھا وہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والے دو مسلح جوان تھے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے دستک دینے والا انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو میرا نام سیانوف ہے اور میرے ساتھی کا نام ناؤس ہے۔ اپنے شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کو ہماری آمد کی اطلاع کرو۔ اس پر ان دو میں سے ایک مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے شیخ الجبل آپ کی ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑا دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ وہ دونوں قلعے میں داخل ہوئے اور قلعے کا آہنی دروازہ محافظوں نے پہلے کی طرح بند کر دیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کو ویڈیو پسند آئے اور لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے، ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کرے، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔